سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، آج پروگرام کرنا ہے ایک بہت ہی اہم اور خاص ٹاپک پر، اور یہ ٹاپک جو ہے وہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو خود بھی لگے گا کہ واقعی ہمارے ملک کا المیہ بنتا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس بیمار شخص کو جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک پہ لگا دیتے ہیں، ایک ایسی دوائی پر لگا دیتے ہیں، ایسی ادویات پہ لگا دیتے ہیں جس کا کام جو ہے وہ بیکٹیریا کو ختم کرنا ہے، یا جراثیم کش جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اینٹی بائیوٹک۔ لیکن اس کے اینٹی بائیوٹک کا ریزن کیا ہے، یہ اینٹی بائیوٹک کہاں استعمال کی جاتی ہے، کن بیماریوں میں استعمال کی جاتی ہے، اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کوئی وائرس آیا، اینٹی بائیوٹک دے دیں ٹھیک ہو جائے گا، کسی قسم کا کوئی وائرل انفیکشن ہوا، اینٹی بائیوٹک دے دیں ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آپ کو آج پوری حقیقت سے ایک بات بتا دوں کہ آپ کے بخار، نزلہ، کھانسی، زکام، گلا خراب میں یہ کوئی کام نہیں کرتی اینٹی بائیوٹک، لیکن الٹا آپ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ بہت سے لوگ ڈاکٹر کے نسخے کو چھوڑ کے سائڈ پر اپنے نسخوں پہ عمل کرتے ہوئے اینٹی بائیوٹک کا استعمال جو ہے وہ بے دریغ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں اینٹی بائیوٹک کا غیر ضروری بڑھتا ہوا یہ استعمال جو ہے یہ انتہائی خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے۔ ڈاکٹرز کے پرسکرپشن کے مطابق اینٹی بائیوٹک استعمال کرنی چاہیے، نہ کہ آپ خود ساختہ ڈاکٹر بن کے جو ہے وہ یہ اینٹی بائیوٹک کا استعمال اپنے گھر میں یا اپنے آس پڑوس میں جو ہے وہ کر رہے ہوں کہ ہاں اگر تمہیں نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی، زکام ہے، بخار ہے تو بڑے احتیاط کے ساتھ جو ہے ایزیلی تم جو ہے وہ کوئی اینٹی بائیوٹک استعمال کر سکتے ہو۔ نو، یہاں آپ کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ اینٹی بائیوٹک بیکٹیریل انفیکشن کے لیے ہے، وائرل انفیکشن کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو بیکٹیریل انفیکشن اور وائرل انفیکشن کا فرق معلوم کرنا ہوگا، اور یہ چیز جو پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے اس حوالے سے ہم آپ کو اویئرنیس دینے کے لیے آج کا پروگرام کر رہے ہیں۔ اس میں مزید جو ہے وہ اس کے تمام اسپیکٹس پہ بات کریں گے۔ رپورٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے جو ہمارے رپورٹر نے تیار کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آن کال موجود ہوں گے ڈاکٹر سید محسن علی شاہ، جو کہ HOD ہیں PIC کے، یعنی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے، میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے HOD ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، اور ایکس MS بھی رہ چکے ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے۔ وہ ہمارے ساتھ آن کال موجود ہوں گے، باقاعدہ طور پہ ادویات کے استعمال کے حوالے سے آگاہی دیں گے۔ لیکن ابھی رپورٹ دیکھتے ہیں جو تیار کی ہے محمد یونس نے، اور اس کے بعد ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، وہ ہمیں باقی کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ پاکستان 2019 میں اینٹی بیکٹیریا مزاحمت سے زیادہ اموات والے 5 ممالک میں شامل رہا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 70 سے زائد ممالک میں ہونے والی تحقیق میں اینٹی بائیوٹک ادویات کے استعمال کے اضافے کے حوالے سے پاکستان چین اور بھارت کے بعد تیسرے نمبر پر ہے۔ تحقیق کے مطابق پاکستان دنیا کے ان 5 ممالک میں شامل ہے جہاں 2019 کے دوران اینٹی بیکٹیریا مزاحمت کی وجہ سے سب سے زیادہ اموات ہوئیں۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق پاکستان میں ہر سال ہونے والی 25% اموات کی وجہ اینٹی بائیوٹکس کا غیر ضروری استعمال ہے۔ پاکستان میں اموات کی تیسری سب سے بڑی وجہ اینٹی بائیوٹک ادویات ہے، جس کی وجہ سے ہر سال 7 لاکھ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ 97% فارمیسی بغیر نسخے کے اینٹی بائیوٹکس فروخت کر رہے ہیں۔ ملک میں یہ ایک سنگین جرم ہے۔ تحقیق کے مطابق 90% پرائیویٹ ڈاکٹر ہفتہ وار بنیادوں پر فارماسیوٹیکل سیلز کے نمائندوں سے ملتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں 2023 میں 126 ارب روپے کی اینٹی بائیوٹک ادویات استعمال کی گئیں۔ پاکستان میں 70% سے زائد اینٹی بائیوٹک ادویات اس وقت استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں جب ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس طرح جو ہے وہ اینٹی بائیوٹکس کا غیر ضروری استعمال، یعنی کہ ایسا استعمال کہ جس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور آپ کو ایسی بیماری بھی نہیں ہے کہ جس میں آپ کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پڑے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں اس کا بے دریغ استعمال اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم کتنے کیپیبل ہیں، ہم کتنے پڑھے لکھے ہیں، اور ہم کتنے باشعور عوام ہیں، اور ہمیں کتنا شعور ہے کہ بیکٹیریل انفیکشن کیا ہوتا ہے یا وائرل انفیکشن کیا ہوتا ہے۔ ہمیں اس دونوں چیزوں میں پتہ ہی نہیں ہے، فرق ہی معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم وائرل انفیکشن میں بھی بیکٹیریل جو ادویات ہیں یا میڈیسن ہیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا کروا رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ خود ساختہ ڈاکٹر تو ہر گھر میں بیٹھا ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی ایک بندہ ایسا ہوگا جو کہے گا فلاں کو میں نے یہ دوائی کہا تھا کھانے کے لیے، فلاں ڈاکٹر نے مجھے لکھ کے دی تھی، اس کو آرام آ گیا، تمہیں بھی آرام آ جائے گا، تم بھی یہی کھا لو۔
بھائی آپ کی کیپیسٹی، آپ کا امیون سسٹم، آپ کی امیونٹی ڈفرینٹ ہے، دوسرے بندے کی ڈفرینٹ ہے، بٹ ہمارے پاکستان میں لوگوں کو یہ سمجھانا شاید دنیا کا مشکل ترین کام بنتا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر اموات ہوں گی، پھر لوگ اپنی جانوں سے جائیں گے. اور خاص طور پہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال صرف پرسکرپشن کے مطابق ہونا چاہیے. شوگر پیشنٹ کے لیے یا ہائپر ٹینشن کے جو پیشنٹس ہیں، ہائی بلڈ پریشر کے، ان کے لیے یہ استعمال جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے اگر آپ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر اس کو استعمال کریں گے. اس کے ساتھ ہی جو جناب ہم بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ شیخ محمد یونس صاحب ہمارے اینالسٹ ہیں اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ اس پہ کام بھی کرتے ہیں. تو میں شیخ محمد یونس صاحب سے پوچھوں گی کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ آخر پاکستان 5ویں بڑی کنٹری جو ہے وہ بن چکی ہے کہ اویئر ہی نہیں ہے ہم اس حوالے سے، کیسے اویئرنیس قائم کر سکتے ہیں؟ لوگ اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس طرح ہے کہ 1928 میں ڈاکٹر الیگزینڈر فلیمنگ صاحب تھے جنہوں نے اس اینٹی بائیوٹک کو دریافت کیا. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت وہ ایک بیکٹیریا پہ تحقیق کر رہے تھے تو وہاں جو ہے نا ایک سڈن ایک انسیڈنٹ ہوا، ایک مواد جو ہے نا ان کے اس بیکٹیریا میں چلا گیا. اس مواد کی وجہ سے وہ بیکٹیریا جو ہے نا مر گئے. ان بیکٹیریا کے مرنے کے بعد جو ہے نا ڈاکٹر الیگزینڈر فلیمنگ صاحب نے اس وقت اس دریافت کو منظر عام پر لائے. اس وقت اس کو پینسلین کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے. پینسلین کے طور پہ یہ ہمارے سامنے آئی. اس کے آنے کے بعد کچھ سالوں تک تو اس کا استعمال لوگوں کی اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے ہوتا رہا. لیکن اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی آئیں کہ اس اینٹی بائیوٹک کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کی بہتری نہیں ہو رہی تھی. اب جو ہے نا لوگ اموات کا شکار ہونے لگے. اس کے بعد اب آ جائیں ہم پاکستان کی طرف. پاکستان میں جو ہے نا 97% فارمیسی ایسیز ہیں جو بغیر کسی نسخے کے جو ہے ان کو لوگوں کو جو اینٹی بائیوٹک جو ہے نا وہ دے دیتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بیسیکلی یہ بیکٹیریا کلر ہے، وائرس کلر نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ کوئی بھی اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے آپ کا فلو ہے، آپ کو بخار ہے، آپ کو سر میں درد ہے، اگر آپ اس کو اینٹی بائیوٹک کو استعمال کر رہے ہیں، اینٹی بائیوٹک کے استعمال سے آپ اس سٹیج پہ آ جائیں گے کہ جس وقت آپ کو اس کی ضرورت ہوگی اس وقت یہ کام نہیں کرے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں جب اس کا آپ ہر جگہ اس کا استعمال کریں گے، استعمال کرنے کے بعد جو ہے نا بغیر نسخے کے اس کے استعمال کریں گے. پاکستان میں ڈرگ ایکٹ موجود ہے 1967 کے مطابق آپ اینٹی بائیوٹک بغیر نسخے کے استعمال نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اس کے بعد آپ نے اگر اینٹی بائیوٹک کا غیر ضروری استعمال شروع کر دیا کسی کے کہنے پہ یا خود اپنی مرضی سے، جس وقت آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی، آپ کو ضرورت کس وقت پڑتی ہے؟ کسی سرجری کے دوران، کسی سیزیرین جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے دوران آ جاتا ہے. جی اس کے بعد کینسر کی جو کیمو تھراپی ہوتی ہے اس کے دوران آپ کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں اس سٹیج پہ لایا جا چکا ہوتا ہے کہ جس وقت ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت جو ہے نا جب اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے ہیں اس وقت یہ اثر نہیں کر رہی ہوتی. پاکستان میں جو ہماری ٹوٹل اموات کی شرح ہے اس میں 25% جو اموات ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں جب ہمیں اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت یہ کام نہیں کرتے. اور اس کے لیے پورا ایک میکینزم ہونا چاہیے. جس آپ کوئی بھی اب یورپی ممالک میں آپ چلے جائیں، یورپی ممالک میں صرف آپ 7 ممالک نکال دیں جن میں قبرص ہے، ایسٹونیا ہے، یونان ہے، ہنگری ہے، اٹلی، رومانیہ اور اسپین ہے. ان 7 ممالک کے علاوہ بہت ہی سخت قوانین ہیں اینٹی بائیوٹک کے حوالے سے، اور انہوں نے اتنی سخت سزائیں رکھی ہوئی ہیں اگر کوئی بغیر نسخے کے کسی کو اینٹی بائیوٹک دیتا ہے تو وہ اس کو جو ہے نا عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے. اب ایک اور چیز میں آپ کو جو بتاؤں گا ڈاکٹر صاحب، وہ بھی آپ سن کے جو ہے نا بڑی حیرانگی ہوگی. سن 2000 میں جو اینٹی بائیوٹکس کا استعمال تھا گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق وہ 80 کروڑ کے قریب تھا. اس وقت 2024 میں جو گورنمنٹ کے اعداد و شمار جو میڈیسن کمپنیز جو ہے نا دیتی ہیں ان کو اپنا سارا ڈیٹا، اس وقت 1 کروڑ 80 لاکھ کے قریب اس کا استعمال ہو چکا ہے. اور اس میں دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے 1 کروڑ 80 لاکھ. 1 کروڑ 80 لاکھ.
اس کی دوسری سب سے بڑی سمجھے کہ اس میں سب سے بڑی جو اس میں ایک اور چیز ہے کہ ہر 3 میں سے 2 آدمی آپ کے بغیر نسخے کے اینٹی بائیوٹک استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. یہ عالمی ادارہ صحت جو ہے انہوں نے باقاعدہ یہ فگر جاری کیے ہیں کہ پاکستان میں ہر 3 میں سے 2 لوگ بغیر نسخے کے اینٹی بائیوٹک استعمال کر رہے ہیں. اب عالمی ادارہ صحت نے اس میں اگر دیکھا جائے تو ایون چھوٹے معصوم بچوں کو اگر کوئی بھی کسی قسم کا وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اینٹی بائیوٹکس کا استعمال جو ہے وہ بے دریغ چل رہا ہے. اس کے لیے بھی جو ہے وہ اب آپ یہ دیکھیں ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے, اس کو جو ہے وہ وائرس افیکٹ ہوا ہے, ایک وائرل انفیکشن ہے, وہ پراپر طریقے سے اگر آپ اس میں اینٹی بائیوٹک دیکھیں یہ بھی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق ہونا چاہیے. ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس میں ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی پرسکرپشن لکھ دے کہ جی یہاں پر اینٹی بائیوٹک آپ نے استعمال کرنی ہے تو یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوگا. وہ آپ کی سچویشن یا آپ کے معاملے یا آپ کی جو بیماری ہے اس کی نوعیت دیکھ کے آپ کو پرسکرائب کرے گا. اس لیے یہ نہیں میں بالکل بھی کہہ سکتی کہ اگر کوئی وائرل انفیکشن ایسا ہے کہ جس میں اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ بالکل بھی نہیں دینی چاہیے, کیونکہ کچھ ڈاکٹرز دیتے ہیں, یہ بھی میں بتا دوں اس میں وائرسز کے جو ہے وہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, کوئی اس طرح کی بیکٹیریل جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں اندر شامل جس کے حوالے سے ان کو یہ بچوں کو خاص طور پہ جو ہے وہ دینی پڑتی ہے. تو یہ صرف ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق. اور دوسری خاص بات کہ بچوں کو جب آپ چیک اپ کروانے کے لیے لے کے جائیں تو کبھی بھی فیملی فزیشین کے پاس نہیں لے کے جانا آپ نے. چائلڈ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو کہ باقاعدہ طور پہ بچوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹرز کی بھی ڈومینز ہوتی ہیں, کمیونٹیز ہوتی ہیں, ڈاکٹرز بھی الگ الگ ڈومین کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ فیملی فزیشین ہوتے ہیں, جیسے ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, جیسے جو ہے وہ ڈینٹسٹ بھی ہوتے ہیں, جیسے مائنڈ سائنسز کے ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, ماہر نفسیات بھی ہوتے ہیں, جیسے جو ہے یہ تمام تر ڈاکٹرز کی جو ہے وہ اپنی اپنی ڈومین ہے. ہر ڈاکٹر اپنی ڈومین میں کام کرتا ہے اور اس دوسرے کی ڈومین نہیں چھیڑتا. جس میں اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں وہ صرف اس ڈومین کو جو ہے وہ ٹچ کر سکتا ہے, دوسری ڈومین میں اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. ایون کہ MBBS ڈاکٹر کو بھی, جو PhD ڈاکٹر ان کا تو خیر بالکل بھی وہ میڈیسن کو نہیں چھیڑ سکتے, لیکن جو MBBS ڈاکٹر ہیں ان کی بھی اپنی اپنی ڈومینز ہیں جس میں وہ کام کر رہے ہیں, وہ بھی میڈیسن ایسے ریکمینڈ نہیں کر سکتے. تو ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ڈاکٹر سید محسن علی شاہ صاحب نے. جی بہت شکریہ, آپ نے جو ہے وہ اپنے مصروف وقت میں سے کچھ وقت میرے پروگرام کو دیا. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا, پاکستان میں اینٹی بائیوٹک کا جو ہے وہ بے دریغ استعمال ہے, بلا سوچے سمجھے بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے. کہیں وائرل انفیکشن ہوا, بخار ہوا, ذرا سا جو ہے وہ کوئی زکام ہو گیا, اس میں اینٹی بائیوٹکس دینا شروع کر دیتے ہیں, بچوں کو بھی بڑوں کو بھی. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ, آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. جی, یہ اینٹی بائیوٹک ادویات بیسیکلی غیر محتاط استعمال انہیں غیر مؤثر بنا رہا ہے. جی, اور اینٹی بائیوٹک غیر محتاط استعمال سے بیماریوں کے خلاف ادویات جو ہیں وہ غیر مؤثر ہوتی جا رہی ہیں, جو ریزسٹنس ڈیولپ ہو رہی ہے اگینسٹ بیکٹیریاز. ایگزیکٹلی. تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ بیسیکلی وائرس نہیں ہے, بیکٹیریا اس کو مارتی ہے اینٹی بائیوٹک. تو ہم بے دریغ اس کو ہم استعمال کریں وائرل ڈیزیز میں. جی, تو آپ اس میں اگر آپ ڈیٹا اکٹھا کریں دیکھیں تو 2019 میں تقریباً 12,70,000 اموات جو ہیں ایسی انفیکشنز ہوئی ہیں جن پر دوائیوں کا اثرات نہیں ہو رہے. بالکل صحیح, یہ ہماری بے دریغ استعمال کی وجہ سے کام ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں وہی بات ابھی کر رہی تھی کہ ڈاکٹرز بھی جو اپنی پرسکرپشن ہے وہ اس کے مطابق اپنی ڈومین کے مطابق دیتے ہیں. تو یہاں پر جو خود ساختہ ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہیں, ہر گھر میں ایک ڈاکٹر ہے کہ ذرا سا بچوں کو بخار ہو گیا, گلا خراب ہے جی, زکام ہے, وائرل انفیکشن ہے, اور اس میں جی اینٹی بائیوٹک دے دے بچہ ٹھیک ہو جائے گا, بزرگ ٹھیک ہو جائے گا. اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر آگے ان کو جو ہے وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ سچویشن ہو جاتی ہے, یا جیسے اموات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ جو خود ساختہ ڈاکٹرز ہیں ان کو کیا کہیں گے آپ؟ اس میں میڈم ہمیں خود پبلک میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم پراپر کوالیفائڈ جو PMDC سے ریکگنائز ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں. بالکل. اور اس کو ہم پراپر چیک کرائیں, اور وہ بھی پھر آگے ڈاکٹر اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کر کے دوائیوں کا استعمال کریں, بجائے اس کے کہ بغیر دیکھے اور بغیر انویسٹیگیشن کے ہم دوائیاں پہ ڈال دیں. کیونکہ گلی محلے میں بھی خود ساختہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں, اپنی اپنی کلینکیں کھولی ہوئی ہیں, 20-20 سال ہیں, 25-25 سال سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, لیکن کوئی پتہ نہیں ہے, وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے آگے جا رہے ہیں اینٹی بائیوٹکس دے دے کے, ان کا علاج ہو رہا ہے. اب خدا نہ خواستہ کوئی سویر جب چوٹ لگتی ہے یا کبھی جو ہے وہ کینسر ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس میں اینٹی بائیوٹک اثر ہی نہیں کر رہی ہوتی. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اب اس کا کیا ہو سکتا ہے سر؟ اس میں آپ کچھ ضروری چیزیں جو آپ عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, کچھ ضروری اقدامات یا ضروری پوائنٹس جو آپ شیئر کرنا چاہیں.
उसमें मैडम हेल्थ केयर कमीशन को थोड़ा सा मजीद एक्टिवेट होना पड़ेगा कि जो तो अताई डॉक्टर बैठे हैं, एक तो उनके कोशिश हो कि हम उनसे निगोशिएशन करके उनके क्लिनिक्स को हम बंद करें जी। और इसके अलावा जो डॉक्टर्स और जो हमारे फार्मेसीज हैं उन पे भी हमें तवज्जो देने की जरूरत है कि वो बगैर प्रेस्क्रिप्शन के वो दवाई देना बंद कर दें। बिल्कुल सही। तो हम बहुत सारी चीजों को इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप क्योंकि मेडिसिन डिपार्टमेंट के HOD हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, आपको पता है कि एक जो हार्ट पेशेंट होता है उसको तो बहुत सोच समझ के अद्वियात देते हैं, उसका तो खाना पीना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो नॉर्मल हो जाती हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं या इस तरह के शुगर पेशेंट हैं या स्वेर बीमारियों में डिजीज़ में हैं, उनके लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से होना चाहिए? उसमें भी मैडम सेम वही सिचुएशन है कि जब तक हम कोशिश हमारी ये होती है, जो ऑब्जर्वेशन की गई है कि जो पब्लिक में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है वो डॉक्टर को जाने से गुरेज करता है, वो सीधा मेडिकल स्टोर पे जाता है और कहता है कि मेरा जी गला खराब है और मुझे बुखार हो रहा है, आप दवाई दे दें, और मेडिकल स्टोर वाला बड़ा सोचे समझे उसको दवाई वो दे देता है। हाँ, तो ये एडवाइस मैं यही समझूंगा कि जो मैंने पहले बताई है कि वी ऑल शुड बी अवेयर कि हमें प्रॉपर डॉक्टर को चेक कराएं और प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन लें और उस प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से फिर इन्वेस्टिगेट करें कि अगर वो वाकई दवाई की जरूरत है तब इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज ना इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल। आप शेख मोहम्मद यूनुस साहब, आप कोई सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी, डॉक्टर साहब ने मेरे ख्याल सारी चीजें बता दी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट है इसका एंटीबायोटिक का, वो मेरे ख्याल में जो इफेक्ट होता है वो दिल के मरीजों के होता है। हाँ जी, बिल्कुल। सांस और गुर्दे के जो मसाइल होते हैं, मतली है, कैह होती है, दिल की धड़कन का तेज होना होता है, ये सारी रिलेटेड हैं इन्हीं चीज़ों से ना। तो जो एंटीबायोटिक जो सबसे ज़्यादा जो मेरे ख्याल में इफेक्ट होता है, जो दिल के मरीज होते हैं ना, वो सफ़र होते हैं ज़्यादा। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि इससे जो है ना कोई इसका एक पूरा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि जो अताई डॉक्टर्स हैं या जो लिख के दे रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका डॉक्टर साहब के लिए क्वेश्चन कोई नहीं है। चलें, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सैयद मोहसिन अली शाह साहब HOD PIC हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल मौजूद थे मेडिसिन डिपार्टमेंट से और ex-MS भी रहे हैं PIC के। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर साफ और वाज़ेह, देखें, दो टोक जवाब यही है कि आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद साख्ता जो डॉक्टर बनकर बैठे हैं या आपके गली मोहल्ले के डॉक्टर हैं जो आपको एंटीबायोटिक लिखकर दे रहे हैं, प्लीज एहतियात करें। सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, ऐसे अथेंटिक डॉक्टर के पास जाएं। और वायरल इन्फेक्शन में कभी एंटीबायोटिक नहीं देते। डॉक्टर साहब ने भी इसको जो है वो बता दिया आपको। ये बैक्टीरियल जो सिचुएशन होती है, चोट लग गई है, जख्म हो गया है, कोई जो है वो खतरनाक किस्म की जो डिजीज है, यानी कि आपको जो है वो खुदा ना खास्ता कैंसर हो गया है या कोई और मामला है, तब एंटीबायोटिक दी जाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक हाई डोज है, फौरी तौर पे बैक्टीरिया को खत्म करने की सलाहियत रखती है और इंसान को रिकवर करने में मदद देती है। जी शेख मोहम्मद यूनुस साहब, क्या कहेंगे आप? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो मेजर इशू है ना, अगर हम इसको देखें कि असल वजह क्या बनती है कि डॉक्टर हजरात जो हैं ये एंटीबायोटिक इतनी हाई पोटेंसी की और इतनी बड़ी मिकदार में क्यों लिख के देते हैं? जी जी, वो असल वजह ये है कि ये जो हमारी अद्वियात साज कंपनी है, जो दवाइयों की कंपनीज हैं, ये अप्रोच करती हैं डॉक्टर हजरात को। हर वक्त बैठे रहते हैं डॉक्टर की क्लिनिक में। वो डॉक्टर हजरात अप्रोच होते हैं, इनको बकायदा मंथली पैकेज दिया जाता है। आप किसी अगर डॉक्टर की हिस्ट्री, अगर कोई अच्छे पोस्ट पे डॉक्टर लगा हुआ है सरकारी इदारे में, आप उसकी हिस्ट्री उठा के देखें, उसकी 1 लाख 1.5 लाख उसकी तनख्वाह होगी, लेकिन वो अपने विद फैमिली जो है ना 2-3 माह बाद आउट ऑफ कंट्री विजिट के लिए जा रहा होता है। असल वजह ये है कि वो जो हमारी अद्वियात साज कंपनीज हैं वो इतनी मराद दे देती हैं इनको डॉक्टर हजरात को कि वो ये अद्वियात लिखने पे, एंटीबायोटिक लिखने पे मजबूर हो जाते हैं। वो अपने वो बाकायदा, ये तो बड़े मैं अफसोस के साथ ये मैं बात कहूँगा, ये बड़ी बात है, ये बाकायदा इनको एक टारगेट दिया जाता है डॉक्टर हजरात को कि आपने ये टारगेट पूरा करना है, ये टारगेट पूरा करेंगे आपके घर में AC लग जाएगा, आपके उधर क्लिनिक में AC लग जाएगा, आपको आउट ऑफ कंट्री का विजिट मिलेगा। जो मेरे ख्याल में जो असल इशू है एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल का, और आप अगर अदादो-शुमार, अगर आप अपने पूरी दुनिया के अदादो-शुमार उठा के देखेंगे, चीन और भारत के बाद पाकिस्तान का 3रा नंबर है सबसे ज़्यादा। बहुत क्रिटिक सिचुएशन है।